تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 اور 14 کو ڈسکس کیا تھا، اور سورۃ الحجرات کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ اس میں اس سے پہلے 3 نشستیں ہو چکی ہیں، اور آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ اس کی آخری 4 جو آیات ہیں ان کے مطالعے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے جو آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی ان کو میں تھوڑا سا ریوائز کروا دوں، پھر انشاءاللہ ہم اگلی 3 سے 4 آیات کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ اب آیت نمبر 13 کے اندر حکم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے مختلف قبیلے اور مختلف گروہوں میں تمہیں تقسیم کر دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ تمہیں مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ برتری والا وہ ہوگا جو تقوی کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہوگا، یعنی تقوی جس میں زیادہ ہوگا، وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اللہ کے ہاں اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، یعنی ہر نیک کام کرنا اور ہر برے کام سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ جبکہ آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی، آپ سے یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ ان سے کہیے کہ ایمان لانا کافی نہیں بلکہ یہ مسلمان بنے۔ مسلمان بننے کا مطلب کہ یہ سارے کے سارے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اور اس آیت کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت تب اتری تھی جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو کہ درمیان میں اٹکا ہوا تھا، یعنی نہ تو منافقت کا شکار تھے، نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ ایمان سے ہم خالی ہوں، نہ ہی ایمان لانا چاہتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی بارے میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں بلکہ اس کو پورا دل و جان سے تسلیم کرنا ضروری ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت پھر جنت کے راستے آسان فرمائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیات مکمل ہو جائیں۔ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی مومن تو بس وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد ہرگز شک میں نہ پڑے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایمان والے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس پر سچے ہوں، اس پر استقامت دکھائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، تو پھر ان کا ایمان کہیں نہ کہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اس پہلے حصے میں اللہ نے کیا اعلان کیا کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لانے اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد تمام تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور کسی قسم کی کسی تعلیم میں ذرہ برابر بھی شک میں نہ پڑنا، یہ ہے اصل ایمان۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس میں شک میں نہیں پڑتے۔ اور یہ تو قرآن میں واضح فیصلہ ہے اللہ کا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں۔ کتاب کا مطلب کہ یہ یقینی بات کہ کتاب، کہ یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور گویا کہ یہی ایمان کی ایک صفت ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام کا دعویٰ کر دینا، ایک اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگ ان کے شناختی علامت یعنی مذہب کون سا ہے جی اسلام، اور ہر بندے کو تعارف کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہہ دینا اس دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس اسلام کا کچھ زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے تو دلی اعمال پر ہوں گے، اور دل کی کیفیت ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ یہاں ایمان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اسلام پہلی ترجیح ہے، اسلام پہلی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے وہ سارے کے سارے ارکان اسلام ہیں، لیکن ارکان اسلام پر
پورے کا پورا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ ایمان جو ہے وہ اسلام سے اگلا درجہ ہے، اور ایمان پر اللہ رب العزت فیصلے کریں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لائے اور پھر اس پر پکے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی دلی کیفیت جو ہے وہ دل و جان سے اسلام کے تمام احکامات کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، یعنی اسلام سے اگلے درجے کی طرف کہ وہ ایمان کی طرف جاتے ہیں، جو دلی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی کتنی قدر موجود ہے۔ اس آیت کے اگلے سے اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب پہلی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، یعنی شک میں نہیں پڑتے، تو ثابت قدمی اسی کو کہتے ہیں۔ اگلی صفت کیا بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا لفظی مطلب بنتا ہے کوشش کرنا۔ اب اللہ کے راستے میں اس دور کے پس منظر کو دیکھا جائے جس دور میں یہ قرآن نازل کیا اللہ رب العزت نے، تو اس دور میں بہت بڑی چیز تھی کہ ایمان لانے کے بعد پہلے اس پر پکے ہو جانا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہی سچ ہیں۔ پھر اگلی بات اپنی جان اور اپنے مال کو پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے لیے خرچ کر دینا، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کی بجائے ایمان کے درجے کا ذکر کیا۔ اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بنیاد۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَحِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى اللَّهِ، جس کو اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں اسلام لانے کے لیے کافی ہیں، یعنی اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے۔ لیکن اگر ایمان والا کہلوانا چاہتا ہے، یعنی مومن کہلوانا چاہتا ہے، تو مومن کا درجہ اسلام سے اگلا ہے، یعنی ہر مسلم جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن جو ہے وہ مسلم تو کنفرم ہے۔ اب یہاں پہ اسلام کے بعد جو اگلی 2 شرائط ہیں وہ یہ رکھی گئیں۔ پہلی یہ شرط کہ وہ شخص ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک میں نہ پڑے، یعنی ثابت قدمی ظاہر کرے، اور دوسری چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرے۔ اب اللہ کے راستے میں جہاد کا مطلب کون؟ آگے اللہ نے کیا دعویٰ فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب یہاں تک پچھلی 5 شرائط کو پورا کرنے کے بعد جو بندہ ان 2 شرائط پہ بھی پورا اترے گا، اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اللہ نے ان صفات کو رکھا تھا، اور جس طرح کہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ نے اس بات کو، صفت کو بیان کیا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو مزین کر دیا تھا، یا ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ گویا کہ ایمان کا درجہ جو ہے وہ اسلام کے بعد کا درجہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ نظام باطل کے تحت رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پورے کا پورا مطمئن محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہاں البتہ نظام باطل کے ماتحت رہتے ہوئے وہ احتجاجی طور پر زندگی گزارے اور اپنی کم سے کم توجہ اور کم سے کم وسائل اور کم سے کم استطاعت کو اس نقطہ نظر سے خرچ کرے کہ جو اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے گزر بسر کے لیے ہو، لیکن اپنی بہترین صلاحیتیں اور اپنا بہترین پوٹینشل، اپنا دی بیسٹ پوٹینشل انرجی جو ہے اس کی، وہ پوری کی پوری اس کام میں صرف ہو کہ وہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب لانے کی پوری جدوجہد اور کوشش کا حصہ بنے۔ اب اگر تو اس کی کوشش اور جدوجہد یہ ہے کہ اللہ کا نظام غالب آئے، تو گویا سمجھ لیں وہ اس اولئک هم الصادقون والی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ وہ سچے ایمان والوں کی صفت میں شامل ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان صرف اپنے آپ تک محدود ہے اور نظام باطل میں رہتے ہوئے ساری کی ساری چیزوں کو اس مجبوری کے دھیانے میں سمجھتے ہوئے خود بھی قبول کر لے اور سارے کی ساری چیزوں پر ویسے ہی عمل کرے جیسے عام لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ مسلمان تو ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ آیت ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا انہی منافقین کا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ یعنی ان لوگوں نے دین قبول کرنے کے بعد اس طرح سے ظاہر کیا کہ جیسے وہ دین کو قبول کرنے کے بعد گویا اللہ معاف فرمائے، اللہ اور اس کے رسول پر احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گویا ان کے اسلام لانے کا اصل فائدہ جو ہے وہ تو انہی کو ہوا۔ جس طرح ہدایت جب جس شخص کو ملتی ہے اسے تو اللہ کا مشکور ہونا چاہیے، اللہ کا ممنون ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسلام جیسی دولت سے سرفراز کیا۔
اور یہ دولت کتنی بڑی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اس کو نہیں ملے گی جسے آپ چاہیں گے، بلکہ ہدایت اللہ اس کو دے گا جسے اللہ چاہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ گویا ہماری ساری چاہتیں، ہمارے سارے ارادے، ہمارا جو کچھ کرنا سارا اللہ کا محتاج ہے۔ یہاں انہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر احسان جتلانے جیسا سلوک کیا، گویا کہ یوں سمجھے اس طرح سے انہوں نے سمجھا کہ جیسے ہم ایمان لائے، اسلام قبول کیا تو ہم نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور یہ ہمارا معاذ اللہ اور اس کے رسول پر احسان ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ جو برتن خالی ہو آواز بھی وہی دیتا ہے، جو بھر جائے پھر اس میں سے آوازیں نہیں آتی۔ گویا یہ لوگ ایمان سے خالی تھے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم جیسے اپنے اسلام کا احسان جتلانے والی بات۔ اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام علوم سے واقف ہے، تو ان کے دلوں کے بھید انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں اور سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو جو بات ان کے دل میں چل رہی ہے، ان کے ذہنوں میں جو کشمکش جو باتیں کر رہی ہیں، ان سے اللہ رب العزت بخوبی واقف ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کو اس بات کو ماننا ہوگا کہ اسلام قبول کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا ان پر احسان ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تو یہ تو اللہ کا محض ان پر فضل اور کرم ہے، تو یہ لوگ احسان جتلانا چاہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ تمہارا اسلام قبول کرنا یہ اللہ رسول پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اور تمہاری جو دلی کیفیت ہے اس سے اللہ رب العزت بخوبی واقف ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے واضح فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے رستے پر ڈال دیا اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کی طرح واضح کیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر یا معاذ اللہ پر احسان کیا۔ اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ اللہ نے ان پر احسان کیا۔ ایک بندہ جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تو اسے تو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن یہ لوگ الٹا مزاج اختیار کیا انہوں نے۔ اس دور میں اسلام قبول کرنا ایک طرح سے سمجھ لیں مجبوری کے زمرے میں تھا کہ 4 حرمت کے مہینے نکال کے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان 4 حرمت کے مہینوں میں ان کو کچھ نہ کہیں، اور جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو آپ ان سے اعلان جنگ کریں۔ جب ان کو نظر آیا لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو اور کوئی حل نہیں ملا، پھر انہوں نے اسلام کی طرف آنے کی کوشش کی۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو چاہیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احسان مند ہوتے کہ انہوں نے ہمیں اسلام کی اس دولت سے بہرہ ور فرمایا، لیکن ان کا مزاج الٹا تھا۔ اب اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ وہ ہدایت کا راستہ جس کو ہم نمازوں کی ہر ایک رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، دین الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ جس پر جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ڈال۔ اب یہ وہ انعام والے راستے پر اللہ نے ان کو ڈالا تو اللہ نے ان پر احسان فرمایا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اس احسان کو تسلیم کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کے تمام غیب سے واقف ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس بات کو واضح کیا، اللہ رب العزت کی ذات علم کے اعتبار سے اتنی وسیع ذات ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کے ہر چیز کے غیب سے وہ واقف ہے۔ یعنی غیب وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ اگر ساری کی ساری مخلوقات تیری نافرمان ہو جائیں تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں ایک جانور کو بھیجوں گا، وہ آئے گا اور اس پوری کائنات کو ایک لقمے میں لپیٹ لے گا۔ تو کہا یا اللہ وہ اتنا بڑا جانور کہاں ہے؟ تو فرمایا میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو کہا یا اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ تو فرمایا میرے علم غیب کے خزانوں میں ہیں۔ اب سوچیں جو اتنا بڑا جانور جو ایک لقمے میں کائنات لپیٹ جائے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور جس چراگاہ میں چر رہا، چراگاہ کا مطلب ایک بڑے سارے گراؤنڈ کے اندر ایک بھینس چر رہی ہو تو وہ کتنی سی لگے گی۔ اب اسی طرح وہ جو اتنا بڑا جانور ہے اس کے لیے چراگاہوں کا لیول، وہ اس کا حجم،
وہ کتنی وائڈ لیول کی ہوں گی۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ وہ میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو جو اس طرح کے لوگ جو ظاہراً اسلام قبول کرنے کے بعد باطناً یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جیسے اللہ اور اس کے رسول پر احسان جتلایا تو کیا اللہ ان کی کیفیت سے واقف نہیں ہوگا؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو اللہ زمینوں اور آسمانوں کے غیب جاننے والا ہے، یقیناً وہ ان کی ظاہری اور باطنی دونوں کیفیات کو جاننے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہر طرح سے وراء الورا ذات ہے اور کامل علم والی ذات ہے۔ سو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان معاشرتی احکامات کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو وہ دل و جان سے ایمان لانے کی کیفیت یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس پر پختہ ہو جائے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرے، اور شک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس اسلام کو غالب لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم دعوے تو کرتے ہیں اسلام کے، ہم دعوے تو کرتے ہیں مسلمانیت کے، ہم دعوے تو کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم افراد ہونے کے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اب اس اپنے وجود پر اسلام کو غالب کر لیں تو پوری دنیا میں اسلام غالب آنے میں بھی انشاءاللہ ہمارا کردار ادا ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی صورت، ایک نئی نشست کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔